اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسوں کی تغا پو کا صلہ آج کا دن ہے، ملت کے لیے لطف خدا آج کا دن ہے، اپنی آزادی کا شہ عنواں ہے 23 مارچ، بے گماں بنیاد پاکستان ہے 23 مارچ۔ 23 مارچ کیا ہے؟ یوم پاکستان یعنی تجدید عہد کا دن ہے، دنیا کے نقشے کو تبدیل کرنے کی جد و جہد کا نام ہے۔ یہ 23 مارچ افق دنیا پر اسلامی نظریہ حیات کی عملی سرگرمیوں کے اجراء اور افتتاح کا اظہار ہے، ہندوؤں اور انگریزوں کی مکاریوں کے آگے بند باندھنے کے حوصلے اور ارادے کی للکار ہے۔ 23 مارچ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانان ہند کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کا باقاعدہ اعلان ہے، اس لیے کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا ہے۔ 23 مارچ کا دن 81 سال سے اس خطے میں ہماری ملی تاریخ کے ایک عہد آفرین یوم کے طور پر تجھ کو احتشام سے منایا جا رہا ہے، اور جب تک ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اس خطہ پاک میں زندہ و تابندہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی، اس دن کی یاد تجدید عہد اور عزم نو کے طور پر فصل بہار کی نسیم جاں فضا کے فرحت بخش جھونکوں کے ساتھ ساتھ ہمارے قلب و روح میں یقین کا نور پھیلاتی اور دلوں کو حرارت ایمانی سے گرماتی رہے گی، اور اس نور و نکھت کی بارش میں قافلہ ملت اپنی منزل جاوداں کی طرف کامیابی اور کامرانی سے تا ابد بڑھتا رہے گا۔ حاضرین مکرم، 23 مارچ کا دن وطن عزیز پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں واقع منٹو پارک، موجودہ گریٹر اقبال پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور 23 مارچ ہی کے دن 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا۔ اس تاریخی دن کو منانے کے لیے پورے پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی زیر صدارت منظور کی گئی قرارداد پاکستان نے تحریک پاکستان میں نئی روح پھونک دی تھی، جس سے بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کو اس وقت قرارداد لاہور کا نام دیا گیا تھا، جس کو دشمنان اسلام نے تنزیہ طور پر قرارداد پاکستان کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ اسی دن سے قرارداد لاہور قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہو گئی، اور مسلمانوں نے اس نئے نام یعنی قرارداد پاکستان کو بخوشی قبول کر لیا۔ حاضرین مکرم، بر صغیر میں فروری 1937 کے انتخابات اور اس کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو بنیوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے گرد معاشی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی گھیرا مزید تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ذات پات، اونچ نیچ اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہندو بنیوں نے نہ صرف مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، بلکہ دیگر اقلیتوں جن میں عیسائی وغیرہ بھی شامل تھے ان کا جینا بھی دوبر کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اپنی سماجی، ثقافتی، سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور معاشی روایات کو پروان چڑھانے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، اور یہ دو قومی نظریے کی انتہا تھی۔ مزید یہ کہ اقتدار کے نشے میں مست کانگریسی حکومت نے ہندو اکثریت کو رام کرنے کے لیے انتہا پسند فیصلے کیے۔ بندے ماترم جیسے مسلم مخالف ترانے کا انتخاب انہی میں سے ایک فیصلہ تھا کہ سبھاش چندر بوس کا کانجی دوار کارداس اور خود رابندر ناتھ ٹیگور روکتے ہی رہ گئے۔ سبھاش کے بھائی سرت چندر بوس کے ہارورڈ یونیورسٹی سے وابستہ پوتے سوگاتا بوس نے حال ہی میں اپنے چچا کی سوانے میں ٹیگور کے گاندھی کے نام خطوط بھی چھاپے، جس میں بندے ماترم کو مسلمان مخالف گیت قرار دیتے ہوئے ٹیگور نے اسے اپنانے سے منع کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ مشہور تاریخ دان کے عزیز نے تو کانگریسی وزارتوں کی قراردادوں اور فیصلوں پر مشتمل 2 جلدوں میں مستند کتاب بھی لکھی ہے، جو ایسے ہی ناعاقبت اندیش فیصلوں سے بھری پڑی ہے۔
تو یہ وہ سیاست تھی جو 23 مارچ 1940 کا جواز مہیا کرتی ہے۔ 23 مارچ 1940 کی یہ قرارداد کی تیاری میں اس امر کو خاص طور پر توجہ کا مرکز بنایا گیا تھا کہ قرارداد میں کہیں بھی کوئی خامی یا کمی نہ رہ جائے جس کا فائدہ دشمن عناصر اٹھائیں۔ اس مقصد کے لیے بہت سے عبقری، دانشور اور قانونی ماہرین کو قرارداد کے متن کی تیاری میں شامل کیا گیا، لیکن ہندوؤں کی کینہ پرور لیڈرشپ ایک جامع اور مکمل قرارداد پر تنقید کرنے سے باز نہ رہ سکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے قرارداد کی تیاری سے لے کر تمام معاملات بخیر و عافیت طے پا گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے 22، 23، 24 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس عام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں تاریخی اہمیت کی حامل یہ قرارداد لاہور پیش کرنا تھی، جو بعد میں چل کر قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ 21 مارچ 1940 کا قائد اعظم محمد علی جناح فرنٹیئر میل کے ذریعے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچے، جہاں لوگوں کا جم غفیر آپ کے شاندار استقبال کے لیے موجود تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ مسلمانوں کا جوش و خروش دیدنی تھا، اور گرد و نواح کے تمام علاقے فلک شگاف نعروں سے گونج رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ضروری معاملات نپٹانے کے بعد جب جلسہ گاہ پہنچے تو انہوں نے برجستہ تقریر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت کے میڈیا کے مطابق قائد اعظم نے تقریباً 100 منٹ پر مشتمل شاندار تقریر کی، جس کو سن کر حاضرین جلسہ دم بخود رہ گئے۔ حاضرین و سامعین، قائد اعظم نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے جداگانہ قومیتی وجود کو حقیقی فطرت قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہندوؤں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اسلام اور ہندو مذہب الگ الگ دو مفہوم رکھتے ہیں، الگ الگ دو مذاہب ہیں، الگ الگ دو اجتماعی نظام ہیں، اور یہ محض خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک مشترکہ قوم بن سکیں گے؟ بالکل نہیں۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا کہ وزیر اعظم بنگال مولوی A.K. فضل حق شیر بنگال نے تاریخی قرارداد پیش کرنے کے بعد اس کی حمایت میں تقریر بھی کی، جس میں انہوں نے بنگال اسمبلی میں اپنی ایک تقریر کا حوالہ بھی دیا اور یہ ثابت کیا کہ فرزندان توحید کی آزادی کی صرف یہی ایک صورت ہے۔ چودھری خلیق الزمان نے اس قرارداد کی تائید کی۔ ان کی تائیدی تقریر کے بعد مولانا ظفر علی خان سرحد اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سردار اورنگزیب خان اور سر عبداللہ ہارون نے تقاریر کی۔ کم و بیش پورے بر صغیر کی مسلم قیادت نے اس پلیٹ فارم سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے نئے عزم اور ولولے سے سفر آزادی شروع کرنے کا عہد کیا۔ اس تاریخی جلسے اور قرارداد کو اس لیے بھی اہم مقام حاصل ہے کہ یہ ایک اجتماعی سوچ کا شاخسانہ تھا۔ اجتماعی طور پر تمام مسلمان ایک قوت اور ایک تحریک کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ باہمی اختلافات اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قرارداد کی پیشی اور منظوری کے بعد مسلمان ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ ایک روشن صبح کی جانب اپنا سفر شروع کرنے جا رہے تھے، جس کی سربراہی تاریخ کے عظیم لیڈر، وقت کے عظیم حاکم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت اور حالات کو دیکھتے ہوئے بہترین حکمت عملی اور خدائے بزرگ و برتر کا فضل و کرم تھا، جس نے مسلمانوں کے لیے بروقت ایک آزاد خود مختار مملکت خداداد پاکستان قائم کرنے میں حقیقی کردار ادا کیا تھا۔ حاضرین مکرم، اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی سیاسی مصلحتوں اور آپس کی ریشہ دوانیوں کو بھلا کر پھر سے متحد ہو جائیں۔ آج سے 81 سال گزرنے کے بعد ایک بار پھر ہمیں اپنے اندر 23 مارچ 1940 کا جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تجدید عہد وفا کرتے ہوئے قرارداد پاکستان کے اغراض و مقاصد کی تکمیل اور قائد اعظم اور دیگر قومی رہنماؤں کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں پھر سے ایک قوم بننا ہوگا
دو قومی نظریہ جو موجودہ حالات میں دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے، اسے بچانا ہوگا۔ دنیا کو دکھانا ہوگا کہ ہم وہی قوم ہیں جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کے قیام کے خواب کو پورا کیا تھا۔ ہم وہی قوم ہیں جس نے اپنے قائد کی رہنمائی میں دو قومی نظریے کو سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ ہمیں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مملکت خداداد پاکستان کو پروان چڑھانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افکار سے جذبہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تدبر و بصیرت سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کو اعلیٰ منازل اور بام عروج پر پہنچانا ہوگا۔ اس کے گلشن لالہ زار، اس کے کھیت ہیں سبزہ زار، اس کے دریاؤں کا پانی ایسے جیسے آبشار، مل جل کر آپس میں بانٹیں سانسیں سوچیں خواب، ہنسی خوشیاں زہریلے غم پاکستان اور میں، وہ میری میں اس کی سجدج، وہ ہے میرا مان، چہرۂ گل اور قطرۂ شبنم پاکستان اور میں۔ پاکستان زندہ باد۔